الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان کی آج 18 تاریخ ہے۔ 18 روزہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد ہم لوگ آخری اور انتم عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ 21 رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک یہ لاسٹ آخری اور انتم عشرہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یجتہد فی العشر الآخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ دوسرے اور کسی دن میں اتنی عبادت اور عبادت میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کے بعد خاص طور پہ 2-3 عمل ہے جو ہم کو اور آپ کو اہتمام سے کرنا چاہیے، بڑو گرتوپورن حسابے کرتے لگے۔ نمبر 1، پورا رمضان আল্লাহর তৌফিক হিসাবে যতটুক আমরা ইবাদত করছি আখরি আশরা আওয়ার পরে আমরার ইবাদতের মিকদারটা বেশি হইতো। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস আমি বয়ান করছি। ইবাদতের মিকদার কীরকম বেশি হইব, इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को याद रखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए तो 10 बच्चर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहे। कोनो कारणे 1 बच्चर अपने एतकाफ़ करছেন না, बाकी पूरा 9 बच्चर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया। एतकाफ़ करने से क्या मिलेगा? एतकाफ़ करने से एक फ़ायदा तो हदीस से जो साबित है वो ये है कि जो आदमी अल्लाह को राज़ी करने के लिए एतकाफ़ करेगा, আল্লাহর খুশ করার জন্যে যদি কোনো মানুষ এতেকাফ করে তে 2 হজ আর 2 উমরার সওয়াব পাইব। একজন মানুষ लाख लाख टाका खर्चा करके हज में जाते हैं, उमरा में जाते हैं, कभी 20 दिन 25 दिन 1 महीना 40 दिन लग जाता है, और उसको जितना सवाब और नेकी मिलती है আমরা যদি सुन्नत हिसाबे अल्लाह को खुश करने के लिए एतकाफ़ करें आखिरी अशरे का अंतिम अशरे का, तो 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा।
خاص کر کے خانقاہ میں جو لوگ آئے ہیں ہمارے معتکفین حضرات، یہ حضرات اعتکاف میں ہیں، لیکن مسئلے کو جان لینا چاہیے۔ الحمدللہ مدرسے میں مفتی صاحب بھی ہے اور بھی ٹیچر لوگ ہیں کہ اعتکاف میں آنے کے بعد کس کس کام سے، کون کون کارن ایسے کہ ہم باہر جا سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ مسجد کے باہر چلے گئے اور جا کر وہاں بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں، یہ اعتکاف کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے معتکفین حضرات اور خانقاہ میں آنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگ اپنا گھر باری چھوڑ کر اللہ کو پانے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو سنت کے مطابق آپ کی زندگی گزرے اور سنت کے مطابق آپ کا اعتکاف ہونا چاہیے۔ कोनो مسئلہ যদি الجھن থাকে تو الحمدللہ آپ سب کے، ہم سب کے مربی شیخ حضرت مولانا اجیر الدین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا غیاث الدین صاحب، اسی طریقے سے مدرسے کے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سے استاد ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کیجئے، پھر اس کے بعد عمل کیجئے۔ اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہے، 2 نمبر লাভ کہ কোনো মানুষ যদি কোনো ধনী মানুষের دروازہ پہ جا کر، گیٹ پر جا کر اور بیٹھ جائے، چاہے وہ دھنی آدمی بخیل اور کنجوس کیوں نہ ہو، لیکن कोनो بھکاری اگر اس کے گیٹ پر جا کر بیٹھ جائے اور دھنی آدمی کی تعریف کرے، پرشنسا کرے اور یہ کہے کہ آپ کو تو کچھ دینا ہی پڑے گا، نہ دلے امی ان تکی جیمونا، اگر وہ وہاں جا کر دروازے پر بیٹھ جائے، پڑ جائے کہ مجھے اٹھنا ہی نہیں ہے، تو کنجوس سے مہا کنجوس بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، 10 دن کے لیے اگر ہم مسجد میں آ کر پڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، آپ کو معاف کرنا ہی پڑے گا، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان، پوری امت کے گناہوں کو معاف کیجئے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور سنے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا اور انشاءاللہ وہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو اللہ کو پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اعتکاف۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص کر کے جو خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں، আপনারার জন্যে বড় খুশির কথা আর বড় খুশির কথা کہ آپ لوگ کسی بزرگ کی صحبت میں ہیں، اللہ والے کی صحبت میں رہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، مانوس کو جو جنم دیا ہے، تو انسان دوسرے کی اثر کو، دوسرے کے طور طریقہ کو قبول بھی کرتا ہے اور اپنا طور طریقہ دوسرے پر ڈالتا بھی ہے۔ ایک آدمی جب کسی اچھے آدمی کے ساتھ رہے گا، ایک جن مانوس যদি ভালো মানুষের লগে থাকে تو اچھے آدمی کی صفت، عادت، خصلت اس میں آئے گی ہی آئے گی۔ ہمارا تو مانوس، ہمارا تو انسان، حدیث میں آتا ہے، بلکہ بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں جیسا جانور رکھتا ہے، اس جانور کی عادت اور خصلت اس آدمی میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے گھر میں بکری چھاگل ہے تو بکری اور چھاگل میں تواضع، انکساری، بالکل اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، تو جو آدمی بکری چھاگل اپنے گھر میں رکھے گا اس میں تواضع، انکساری، جھک جانا، امی کچو نار، جے رقم چھاگل بکری اس کا کوئی حیثیت نہیں، اوئی رقم امار کونو حیثیت نہ۔ جس کے گھر میں گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا بہادر ہوتا ہے، قوی، طاقتور، مضبوط، شکتیشالی، تو گھوڑا پالنے والے کے اندر بھی بہادری آ جاتی ہے۔ جے رقم اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں اونٹ پالتا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اونٹ بڑا ضدی ہوتا ہے، ایگو، بالکل جو وہ چاہے گا وہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اونٹ پالنے والے کے اندر ایگو اور ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جانور کی صفت اور جانور کا حال انسان میں آتا ہے،
الحمدللہ اللہ والوں کی صحبت میں جب رہیں گے، بزرگوں کی صحبت میں جب رہیں گے، تو بزرگوں کی اچھی بات، بزرگوں کا تقوی اور طہارت انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی آئے گی، ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والے، نیکی کا کام کرنے والے، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارنے والے ان لوگوں کے ساتھ تم رہو۔ مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال اسی خانقاہ میں بیان کیا تھا کہ بزرگوں کی صحبت کত بڑو دولت۔ ایک جن بڑو بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ওনার সম্পর্কে কিতাবে বয়ান করা হয়েছে মুজাদ্দিদ আল-পেসানি রহমতুল্লাহ আলাইহ, বড় উচ্চ দরজার বুজুর্গ, আকবর বাদশার জামানার বড় বুজুর্গ, তাইন লিখছেন, তাইন বয়ান করছেন کہ کوئی ایک جن بڑو بڑو اللہ ولی ایک لوگے بوات اسلا، وہاں پر ایک ٹاپک پر بات شروع ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ٹائم، ایک سمے ایسے ہوتا ہے کہ وہ ٹائم اور وہ سمے اگر کسی کو مل جائے، وہ خیر کی لائن سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ জুম্মার দিন এক সময় ওলা আছে যে ওই সময়টা আমরা যদি পাই আর ওই সময় আমরা যদি দোয়া করি আর ভলাইয়ের দোয়া করি, কোনো মানুষের ক্ষতির লাগে না, भलाई अच्छाई की दुआ करे तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल करता है। अब बुज़ुर्गों की मजलिस थी, आपस में ये बात शुरू हुई कि ওই সময়টা যদি তুমি পাও तो तुम अल्लाह से क्या मांगोगे, तुम्ही यदि वो समय पाओ तो तुम क्या मांगोगे। सब ने अपने अपने तौर पर कहा कि अगर वो टाइम मुझको मिल जाए तो मैं ये मांगूंगा, कोई कहा कि ये मैं मांगूंगा, मैं वो मांगूंगा। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह बड़ो उच्च दर्जार बुजुर्ग, তাইন কইলা कि আমি যদি জুম্মার যে সাআতে ইজাবত, দোয়ার কবুলিয়তের যে টাইম, ওই টাইমটা যদি আমি পাই तो मैं अरबाब जमईयत की सोहबत का सवाल करूंगा। तन जुमला होलो अरबाब जमईयत की सोहबत का अल्लाह से सवाल करूंगा, अल्लाह से मांगूंगा। अरबाब जमईयतेर मतलब होइलो कि जार दिलेर भितरे वसवसा नाय, जार दिलेर भितरे दुनियार खूब बेशी ख्याल कि ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ना, बल्कि जिसके दिल में अल्लाह का ख्याल है, अल्लाह का खौफ है, दीन पर अमल करने का शौक है, ए मानुष गुला के अरबाब जमईयत हुआ हो। तो उन्होंने कहा कि अगर जुमा की साअते इजाबत, दुआर कबूलियत टाइम यदि अमी पाए तो मैं अरबाब जमईयत की सोहबत का अल्लाह से सवाल करूँगा। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह की मानुष, उनके बारे में किताबों में लिखा है, बयान किया गया है कि वो बहुत ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग, बड़ो अल्लाह वाला मानुष, ওই ज़मानार बादशाह, वज़ीर, ওই ज़मानार हिसाबे MP MLA, वो लोग ख्वाजा साहब के दरबार में आते थे और आकर उनसे फैज़ हासिल करते थे। ওই ज़मानार एक जन आलिम असला मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह, तैन बड़ो बड़ो आलिम, उनके दिल में ख्याल आया कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार तो बड़ो बुजुर्ग, अमी जाए और हम वहाँ जाकर उनसे बैत हो जाएंगे, हम उनसे मुरीद हो जाएंगे। तो मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के दरबार में पहुँचे। वो अपने कमरे के अंदर, रूम के अंदर थे। गेट में जाने के बाद बाहर से मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उन्हीं अल्लाह वली, अल्लाह खास बंदा, इतना बड़ा बुजुर्ग वो अपने आप को कहता है, लोग कहते हैं, किंतु उनार बाड़ीर भितरे, उनार रूमेर भितरे बड़ो दामी दामी कारपेट आसे, बड़ो दामी दामी सोफा आसे, बर्तन गुला बड़ो दामी दामी। एक ही रकम अल्लाहर बुजुर्ग जो इतना दामी दामी सामान रखे, वो कैसे अल्लाह का बुजुर्ग होगा।
اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسا مل گیا، موٹا سوٹا کپڑا ہے، سونے کے لیے کچھ ملا نہیں تو زمین پر لیٹ گیا، سو گیا۔ تو انہوں نے جب دامی دامی جنس انہاں رومیر بھیترے دیکھسن تو دیکھار پورے دل خیال آئلو نہ مرد است کہ دنیا را دوست دار۔ یہ آدمی کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ تو دنیا دار ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں، اتنا دامی دامی کارپیٹ ہے اور اتنا دامی دامی صوفہ ہے، قالین ہے اور برتن ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ گیٹ کے اندر گئے تھے مرید ہونے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، مرید نہیں ہوا، بیعت نہیں ہوا، لوٹ کر آ گئے اور وہ واپس اپنا گھر جانے لگے۔ راستے میں ایک جگہ ان کو تھوڑا بدن میں آلسی سستی آئی تو سوچا تھوڑی دیر سو جاتے ہیں ایک مسجد میں اور بعد میں پھر میں اپنا باری اپنا گھر جاؤں گا۔ سو گئے، خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، سب مانوس مری گسن اور میدان محشر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کا حساب لینا شروع کر رہے ہیں کہ تمہارا کتنا عمل کیا، کتنی نیکی ہے، کتنی برائی ہے، حساب لیا جا رہا ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ سن کہ وہ ایک جگہ پر ہے، ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ مولانا صاحب آپ نے امک دن ہمار غیبت خرسن، میری غیبت کیا تھا، آج میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ تو اس کی نیکی ان کو دے دی گئی۔ کوئی آدمی آیا کہا کہ آپ نے مجھ کو دکھ دیا تھا، کشٹ دیا تھا، تکلیف دیا تھا، گالی دیا تھا، آج مجھ کو بدلہ چاہیے۔ فرشتہ نے مولانا کا نیکی اس کو دے دیا، دیتے 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 سب نیکی ختم ہو گئی، کنتو حق مانگنے والا کا سنکھیا، حق مانگنے والا یہ ختم نہیں ہوا۔ اب پریشان کہ یا اللہ এখন আমি কি করব، আমার নেকি তো নাই، এখন খালি পাপ রইছে، আমি তো আর জন্নতো যেতাম পারবো না۔ اسی ٹائم انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا کوئی ولی ہے، بزرگ ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے اور ان کے ساتھ میں ہزاروں ہزار لوگ ہیں، ہزاروں ہزار لوگ ہیں۔ جب وہ پاس میں آئے تو گھوڑے پر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ملا جامی کو دیکھ کر کہا کہ ارے ملا جامی تم اتنا پریشان کیوں، کیا ہو گیا تم اتنا پریشان ہے؟ تو انہوں نے اپنی بات بتلائی۔ تو گھوڑے پر جو سوار تھے، گھوڑے پر جو اللہ کے ولی تھے، وہی خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہی تھے۔ تو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ دیکھو یہ مولانا صاحب ہے، یہ ملا جامی ہے، بڑا عالم ہے، یہ بیچارہ پریشان ہے، اس کے نام اعمال سے نیکی ختم ہو گئی، خالی گناہ رہ گیا، میری جو نیکی اور ثواب ہے تھوڑا اس کو دے دو، تھوڑا اس کو دے دو، ہیلپ کر دو۔ یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد سپنا ختم ہوا اور اس کے بعد پھر ان کو خیال آ گیا کہ مجھ کو خواجہ عبید اللہ کے یہاں سے فیض ملے گا، اسی لیے تو مجھ کو اللہ نے یہ خواب دکھایا۔ بعد میں وہ لوٹ کر خواجہ عبید اللہ احرار کے یہاں آئے اور آ کر خواجہ صاحب سے ملے، اللہ کے ولی بزرگ سے ملے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو صحیح معنی میں اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو کشف کر دیا، بتلا دیا کہ یہ کل آیا تھا اور کل لوٹ کر، بلکہ آج یا کل آیا تھا لوٹ کر چلا گیا تھا۔ خواجہ صاحب نے ملا جامی سے کہا کہ ملا جامی تمہیں تو گتو خل کیا اسلام اور تمہیں انہوں آئیا آبار پھریا گے سن آبار آج کی کتا لگی آئیلا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا بس مجھ کو پتا چلا تم آئے تھے بیعت ہونے کے لیے لیکن تم یہاں سے لوٹ کر چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا بس آیا، کچھ کیسے بتائیں، شرم کی بات ہے۔ خواجہ صاحب نے جب بار بار پوچھا تو ملا جامی نے کہا کہ لوٹ کر جانے کا کارن یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے روم کے اندر بہت دامی دامی صوفہ ہے، قالین ہے، کارپیٹ ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اپنے ڈھونگی بزرگ حقیقتاً اپنے اللہ ولی نہ۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارسی میں سنٹینس کہا، چھوٹا سا جملہ کہا، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، کہ تم جو میرے کمرے میں یہ کارپیٹ دیکھ رہے ہو، میرے کمرے میں جو دامی دامی یہ قالین، صوفہ سیٹ اور دامی دامی برتن دیکھ رہے ہو، یہ میں اپنے لیے نہیں رکھا ہوں بلکہ میرے پاس بادشاہ آتا ہے، وزیر، منتری، منسٹر، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور انزل الناس علی منازلہم،
جیسا آدمی تمہارے گھر میں مہمان بنے اس کی حیثیت اور اس کے مقام مرتبے کے حساب سے اس کی مہمانداری کرو۔ اب بادشاہ آئے گا اور میں ماٹی کے برتن میں کھانا دے دوں گا، یہ تو اچھی بات نہیں۔ تو یہ جو سارا سامان ہے یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور خاص کر کے خانقاہ میں آنے والے میرے احباب اور میرے دوستوں، آپ حضرات خانقاہ میں آئے ہیں بزرگوں کی صحبت اٹھانے کے لیے اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنا فیض حاصل کیجئے، اتنا فیض حاصل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست ہم کو، آپ کو، سب کو بنا لے۔ اور یہ آخری عشرہ جو منڈے سے شروع ہو جائے گا، خاص کر کے سنڈے کے مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا، اس آخری عشرے میں اتنی محنت اور اتنی عبادت کرنی ہے، اتنی دعائیں کرنی ہے۔ خاص کر کے اس سال کا رمضان بڑا عجیب و غریب رمضان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے واسطے رو رو کر دعائیں کر کر کے اللہ کو خوش کیجئے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ امن، سکون، شانتی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔